السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے ایم ایس آفس کے ٹولز کو یوز کرنا۔ سب سے پہلے ہم ہوم میں جتنے بھی ٹولز موجود ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر آپ کو کچھ ہائی لائٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ کس پارٹ کو آج ہم کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فونٹس میں جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں کتنے فونٹس موجود ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ہمیں کوئی نیو فونٹ یوز کرنا ہے تو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح یہاں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم کچھ فونٹس کو یوز کریں گے اور اپلائی کریں گے کہ ہماری جو رائٹنگ ہے وہ کس طرح ہو جائے گی کسی بھی فونٹ کو یوز کرنے پر۔ سب سے پہلے یہاں پر میں جو ہے آپ کو شو کروا رہی ہوں کہ یعنی ڈیفالٹ فونٹس جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو ہیں وہ ہم خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر، جیسے کہ میں نے یہاں پر اردو کا ایک فونٹ ایڈ کیا ہوا ہے۔ ابھی یہاں پر ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ فونٹ کیسا دکھائے گا لکھنے پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے جب لکھا تو یہ اس کا فونٹ کا سائز جو ہے وہ 11 ہے اور یہ کیلبری ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں سے فونٹ کے سائز کو انکریز کر رہی ہوں، آپ اور انکریز کرنے کے یعنی اور بھی طریقے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سکھاتی جاؤں گی۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح فونٹ کو یعنی ہم یوز کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یعنی ڈفرینٹ فونٹس کو یوز کر کے دکھاؤں گی کہ ان کی رائٹنگ میں کتنا ڈفرینس ہے۔ ابھی میں یہاں پر لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپلائی کر کے دکھاتی ہوں کہ کون سا فونٹ کیسا دکھے گا۔ ابھی یہاں پہ کیلبری کی رائٹنگ میں ہی لکھ رہی ہوں اور فونٹ جو ہے اس کا 14 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس کی سائز کو بھی میں ساتھ میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس کی سائز کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اسی کو کاپی کریں گے، تو کاپی کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں۔ شارٹ کیز ہم یوز کریں گے، اس میں کنٹرول C کر رہی ہوں میں یہاں پر اس فونٹ کو یوز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کنٹرول C کر کے میں اس کو نیچے پیسٹ کر دوں گی کنٹرول V کر کے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس طرح آپ نے دو کیز بھی میرے ساتھ سیکھ لی ہیں، کنٹرول C اینڈ کنٹرول V۔ ابھی میں یہاں پر فونٹ چینج کر رہی ہوں جس میں یوز کر رہی ہوں ٹائم نیو رومن، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سائز سیم ہی رکھوں گی جتنا کیلبری کا یوز کیا میں نے اوپر۔ اس کے بعد کنٹرول V کر کے میں نے ایک دفعہ دوبارہ پریس کر دیا رائٹنگ چینج کرنے کے لیے، اور یہ جو رائٹنگ میں نے یوز کی ہے اسے کہتے ہیں اولڈ انگلش۔ اور یہاں میں ساتھ مینشن کر دیتی ہوں کہ کون سی یہ فونٹ اور کون سا یعنی میں نے وہ یوز کیا، ٹھیک ہے۔ کیا یہ جو فونٹ ہے وہ ٹائم نیو رومن ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ 14 ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے کس طرح بڑا کر دیا ایک دم سے، تو میں نے ان کو سلیکٹ کر کے Shift 4 دبایا، Shift 3 دبایا، تو اس کا سائز جو ہے نا وہ خود ہی انکریز ہو گیا۔ اور اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے جو کہ میں آگے آپ کو چل کے سکھاؤں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیکسٹ اب میں اس کے جو نیچے بار میں موجود ہے یعنی اس کا انٹروڈکشن میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں دے چکی ہوں، اگر آپ نے وہ وزٹ کرنا ہے تو وہ دیکھ کر آپ اس ویڈیو پہ دوبارہ آ جائیں، اور وہ بھی تھوڑی چھوٹی سی ہی ویڈیو ہے۔ اب اس کو بولڈ کرنے کے لیے یعنی یہ جو بی موٹا سا بنا ہوا ہے اس کو ہم بولڈ کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے، یہ بھی اسی طرح میں نے کنٹرول C کر کے کنٹرول V کر دیا اور یہ پیسٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کیسا دکھے گا بولڈ ہو کے۔ یہ سارے فونٹس کو میں نے بولڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ میں کنٹرول C اور کنٹرول V والا پروسیجر کر رہی ہوں۔ اب میں یہاں پر وہ جو ٹیڑھا سا آئی بنا ہوا ہے اسے اٹیلک کہتے ہیں، تو میں اسے اپلائی کر رہی ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ڈفرینس ہے وہ پتہ چل جائے۔ اس کے بعد پھر میں دوبارہ کنٹرول V کر چکی ہوں یہاں پر، اور یہاں پر میں انڈر لائن یوز کروں گی۔ انڈر لائن کہاں سے یوز کروں گی، وہ U سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں گے، میں اس کو دوبارہ پیسٹ کروں گی، پیسٹ کر کے پھر میں اس کو یعنی یہاں پر ایک اور وہ چیز ہے سبسٹریکٹ کرنا، یعنی اپنی ایسی سوچ کو ڈیلیٹ کرنا یا کٹ کرنا، جیسے اکثر ہم کاپیز میں یوز کرتے رہے ہیں اس کو، تو اب کمپیوٹر میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ہماری سوچ وہ صحیح لگی تو ہم اسے دوبارہ سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اس کو کاٹ کر ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں دوبارہ آپ کو یوز کرنا سکھا رہی ہوں، جیسے کہ ہم فارمولاز لکھتے ہیں، اس میں X کا 2 ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یعنی بار کے نیچے بھی آ جاتے ہیں الفابیٹس، ان کو یوز کرنے کے لیے کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میں یہاں پر اسی فونٹ کو یوز کر کے دکھا رہی ہوں کہ ہم کمپیوٹر میں اگر فارمولا لکھنے ہیں، X کا 2 لکھنا ہے یا سو آن، تو وہ ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے اپلائی کر کے دکھا دیا آپ کو یہاں پر، کلیئر. اور اس کے بعد جی اب میں اسی ٹیکسٹ کو کاپی کروں گی، کاپی کر کے میں اس کو دوبارہ سے کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دوں گی تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں اس سائز کو میں نے اگر بڑا کرنا ہے تو میں دوسرا کون سا طریقہ اپلائی کر سکتی ہوں. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اے، جو کہ یہاں پر سائز میں تھوڑا بڑا بھی ہے، اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم فونٹ کو کتنا بڑا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ساتھ میں ایک چھوٹا اے بھی موجود ہے، میں یہ زوم کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے کہ کون سے بڑا ہو جائے گا فونٹ اور کون سے چھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر یہ بڑا سائز والا اے جو ہے وہ شو کرے گا، کیپیٹل کرے گا، بڑا کرے گا سائز فونٹ کو، اور اسی طرح جو دوسرا اے ہے چھوٹے والا وہ فونٹ کو چھوٹا کرے گا. میں آپ کو بار بار اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے اگر آپ کو یہ پروسیجر یوز کرنا ہے تو. اس کے بعد سیو کیسے کرنا ہے، یہاں ہم بار میں جائیں گے، بار میں جا کے سیدھا سیو کر دیں گے، ہماری جو کاپی ہے وہ سیو ہو جائے گی، یعنی ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیو ہو جائے گا.